बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Live, everything on? डॉक्टर सेंटर. Yes. एक किसी को बिठा लें, इकबाल डॉक्टर भाई अजरा इधर को आ इधर बिठा दें या डॉक्टर अजरा भाई जी यहाँ आ जाए. आप इधर आप इधर आ जाइए. ये हमारी बहुत अजीम वर्कर हैं और इनके अस्सलाम बेटे ने बहुत छोटा सा बच्चा है, वो भूख हड़ताल पे बैठा था डॉक्टर आफिया की आय के लिए. वालेकुम बड़ी मुश्किल से हमने उसको उठाया था. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे शायद 2 घंटे से भी कम आपको हमने ज़हमत दी साफ़ी भाइयों को कि जिन्होंने हमेशा आफिया मूवमेंट को, इस कॉज को ज़िंदा रखा, दामे दर में घर में सुख ने साथ दिया. और आज कुछ ऐसे हालात पिछले चंद दिनों से डेवलप हो रहे थे. तो आज 16 तारीख है और कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता इसको हाइप मिल रही थी. और फिर 16 तारीख भी एक कहीं से नमूदार हुई और एक फ़ज़ा बन गई थी कि डॉक्टर आफिया तशरीफ़ ला रही हैं और कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं वगैरह वगैरह. तफसीलात में डॉक्टर साहब आ जाएंगी. तो इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह के खुशखबरियाँ सब्ज़ बाग दिखाए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सके और पाकिस्तानी कौम को बहुत मायूसी हुई. और इस मरतबा चूँकि रिजिम चेंज हो गई है, चेहरे चेंज हो गए हैं और जिनका दावा था कि एक नया पाकिस्तान है, तो हम पहले से ज़्यादा होपफुल हैं. आफिया मूवमेंट के वॉलंटियर्स भी, इनका फैमिली भी, कि इस मरतबा शायद कोई नई चीज़, कोई डेवलपमेंट होगी, कोई बड़े फैसले होंगे, कुछ आंखों में आंखें डाल के बात की जाएगी, कुछ मुतालबात सिर्फ डूमोर वाला सिलसिला कम होगा, कुछ अपना भी काम निकलवाए जाएंगे. तो बहरहाल तो इस तमाम फ़िज़ा के अंदर ये एक मौका आया और एक होप क्रिएट हुई और कुछ जगहों से ये मैसेजेस चले और हुकूमती सर्कल से जो करीब लोग हैं उनकी तरफ से मैसेजेस चले कि शुरू में तो अनकरीब खुशखबरी है और उसके बाद डेट तक अनाउंस की गई और उसके बाद बहरहाल ये सारा सिलसिला हुआ और पूरे पाकिस्तानी कौम जो आफिया के लिए मुंतज़िर है, उनके दिल आफिया के साथ धड़कते हैं और रातों को जागते हैं, दुआएं करते हैं कि हमारी कौम की बेटी वापस आ जाए. तो आज फिर 16 तारीख है और आज के दिन के ये रूमर्स थी कि डॉक्टर आफिया वापस आ रही हैं. इसी सिलसिले में चूँकि मीडिया के साथ ही काफ़ी रब्ता कर रहे थे, बार बार फ़ोन भी आ रहे थे फैमिली के पास, चूँकि एक इतना मतलब ट्रॉमा वाली कैफियत थी, बार बार होप देना, फिर उन ख्वाबों का चकनाचूर हो जाना. ये सिलसिला 16 सालों से चल रहा है. कहना तो बहुत आसान है, लेकिन 16 साल किसे कहते हैं, एक एक दिन कैसे गुजरता है, एक एक लम्हा कैसे गुजरता है, वो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी माँ, बहन, बेटी कोई इस तरह के साथ ये वाक़या हो तो हमारी अपनी ज़ाती कैफियत क्या होगी. तो बहरहाल फिर हमने आप सब दोस्तों को यहाँ पे जमा किया और फेसबुक के ज़रिए भी जो हमारा ऑडियंस है वॉलंटियर्स का दुनिया भर में, ताकि डॉक्टर साहबा अब तक की जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसको आपके सामने पेश करें. तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो इस काफ़िले की रहनुमा हैं और क़यादत कर रही हैं, वो अब तक की जो भी अपडेट्स हैं उसके बारे में आपको ब्रीफिंग दें. शुक्रिया डॉक्टर साहब. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वो है माइक. मैं चीख नहीं सकती. मुझसे चीखा नहीं जाएगा. सर साथी ज़रा अपने मोबाइल प्लीज़, ज़रा आफिया मूवमेंट के वॉलंटियर्स अपने मोबाइल सब बंद कर दें, साइलेंट पे कर दें प्लीज़. हाँ, मैं भी कर दूं. हाँ, किसी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली.
रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मेरे बहुत ही अज़ीज़ मीडिया के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ पे जमा इसलिए हैं और इस सवाल को लेकर आए हैं, और यकीनन ये सवाल पिछले एक हफ़्ते से गूंज रहा है, और मेरा फ़ोन जो कि फ्रीज़ हो चुका है मैसेजेस से और आप लोगों की कॉलों के नाते से तांता जो बंधा हुआ है उससे, कि क्या आफिया आ रही है। मैं आपसे आज ये कहना चाहती हूँ कि सवाल ये नहीं है कि क्या आफिया आ रही है, सवाल अब पूछने का ये है कि कब आ रही है। नई पाकिस्तानी हुकूमत ने वो इक़दामात उठाए जो पिछली हुकूमतों ने पसे पुस डाल दिए थे, जैसे कि डॉक्टर आफिया की रिहाई। मगर जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, ये इब्तदाई जोश और कोशिश सबोताज होती हुई नज़र आ रही थी। हम बड़ी पुरुम्मीद खबरें मीडिया में सुन रहे थे और देख रहे थे कि अमेरिका से बातचीत शुरू हो गई है। खुद वज़ीर ख़ारजा ने ये ऐलान किया था। कहा यह गया था कि ये मोहतात और राज में होनी है, आप खामोश रहिएगा। मगर दानिस्ता या गैर दानिस्ता तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर बातें फैला दी गईं, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर एक तातुल नज़र आ रहा है, वरना शायद इस वक्त हम आफिया को वेलकम कर रहे होते। हालांकि आफिया मूवमेंट ने कोई तशहीर नहीं की, और मैं तो मुकम्मल तौर पर खामोश थी। आप सब यहाँ मौजूद हैं मीडिया के हजरात, और आपको इस बात का इल्म है और फ्रस्ट्रेशन भी। लेकिन मैंने कहा अगर मैंने फ़ोन उठा के हेलो भी कहा तो पता नहीं कोई बात कहाँ से कहाँ हो जाए, तो मैं उठाऊँ ही नहीं। तो जब मैं खामोश रही इस अरसे में, तो मेरे नाम पर जाली अकाउंट्स शुरू हो गए और मेरे जाली बयानात शुरू हो गए। लगता जैसे वो सबटाश का पूरा इल्ज़ाम मेरे सर पर धर के मेरी बहन को ना लाने का एक और अजीब व गरीब सा बहाना बनाना था। बहरहाल ये सारा कुछ, इस सारी चीज़ों से सिर्फ मीडिया में ही नहीं, अवाम को बेहद उलझन और कन्फ्यूजन में डाल दिया गया। यकीनन वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ारजा अपने मकासद में मुखलिस हैं, मगर लगता है कि स्टेट की मशीनरी किसी और राह पर चल पड़ जाती है कभी कभार। एक मर्तबा फिर 10 मार्च से सोशल मीडिया के ज़रिए ये खबर दी गई कि आफिया को रिहा किया जा रहा है। वो 16 मार्च को वापस आ रही है। आज 16 मार्च है। अमेरिका में तो अभी 16 मार्च शुरू हुई है, दिन अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। उम्मीद के दिए अभी भी जले हुए हैं, मशल हमारी अभी भी रोशन है। अगर ये खबर गलत थी तो भी सरकारी सतह पर खामोशी रही। कहते हैं ना कि खामोशी का मतलब मान लेना कि हाँ भाई ये सही है। हुकूमत के हामी सोशल मीडिया से ये खबरें चला रहे थे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्रेडिट भी दे रहे थे। इन हालात में अगर आफिया जैसा सिंपल केस भी पाकिस्तानी अवाम के तवक्कुआत के मुताबिक हल नहीं हो सकता, तो और मसाइल के हल के लिए क्या तवक्को रखी जाएगी। ये तो पहले वाली बातें हुई, इनको नया तो नहीं कहा जा सकता। आफिया के लिए आवाज़ उठाने में सिर्फ हिम्मत और कौमी गैरत की ज़रूरत है। ये दुनिया को बताती है, जब आफिया के लिए हमारी हुकूमत आवाज़ उठाती है तो ये दुनिया को बताती है कि हमारी तरजीहात में हमारे अपने अवाम शामिल हैं, बल्कि सरे फहरिस्त हैं और एक पाकिस्तानी फ़र्द की वैल्यू है। मगर अगर ये इतना मामूली कदम भी नहीं उठा सकते तो कोई हमारी हिमायत क्यों करेगा। मेरे वालिद साहब कहा करते थे
کہ وہ شخص جو دوسروں کے آگے جھکتا ہے اسے صرف اپنے قدم نظر آتے ہیں مگر آگے بڑھنے کا راستہ نظر نہیں آتا، تو ایسی قوم کو آرام سے لیڈ کیا جا سکتا ہے اور چٹان پہ سے دھکیل دیا جاتا ہے کہ وہ گرنے کے بعد ہی دیکھتا ہے کہ ہائے میں گر گیا۔ پاکستانی قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی زندگی میں مارچ کی اہمیت مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ 2 مارچ کو اس کی پیدائش تھی، 23 مارچ کو اس کو فخر پاکستان کا ایوارڈ دیا گیا تھا، 8 مارچ کو ویمنز ڈے اس کے نام کیا گیا تھا، اور 16 مارچ کو اس کی واپسی کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ پوری پاکستانی قوم 16 برس سے شدید تکلیف میں ہے، شدید اندھیرے میں امید کی اس ہلکی سی رمق جو ہمیں نظر آئی تھی، جو یہ روشن ہوئی تھی، تو ہم اس کی جانب بے اختیار دوڑ پڑے۔ ہمیں تو کوئی بھی امید دیں گے ایک فیملی کے طور پہ، ہم تو اس کی طرف بڑھیں گے، ہم تو اس کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں گے۔ ہم تو 16 سال سے ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور آس لگائے اپنی حکومت کے سامنے بیٹھے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج 10 دن کے بعد میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عافیہ کی رہائی کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے۔ میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں۔ عافیہ کی ہمشیرہ سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، ہم امریکہ سے رابطے میں ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ امریکی قوانین آڑے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے جو کچھ کہا وہ بڑا قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عافیہ کی واپسی چاہتے ہیں تو خاموشی اختیار کریں، شاید اس سے فائدہ ہو جائے، ورنہ بے موقع خبریں چلانے اور سوشل میڈیا کے استعمال سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنی دونوں باتوں کی وضاحت وزیر خارجہ خود ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ یہ کون سے امریکی قوانین آڑے آ رہے ہیں جن سے سابق صدر اوباما، ان کے اٹارنی جنرل، امریکی وکیل ٹینا فاسٹر، اسٹیون ڈاؤنز، کیتھی مینلی، تمام ماہر قوانین، درجنوں معروف وکلاء ان سب قوانین سے ناواقف ہیں؟ تو یہ کون سے قوانین ہیں؟ ذرا آج ہمیں بھی بتا دیں۔ میں پوچھتی ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس نے کتنے قتل کیے تھے اور وہ آزاد گھوم رہا ہے، اور عافیہ نے کس کو مارا تھا؟ خود وہی زخمی ہوئی تھی، وہی ظلم سہ رہی، وہی تشدد سہ رہی، اور آج کیوں پابند سلاسل ہے؟ یہ کون سا قانون تھا کہ پاکستان کی ایک بیٹی بک کر امریکہ کی قید میں چلی جائے بے جرم بے قصور؟ عافیہ کی واپسی ہماری اطلاعات کے مطابق تو جنوری میں متوقع تھی، نہ جانے تاخیر کیوں ہوئی اور ہماری حکومت کیوں خاموش ہے؟ میں خاموشی سے حکومت کی جانب سے تصدیق کیے جانے کی راہ تک رہی ہوں، اور تک رہی تھی اور تک رہی ہوں۔ میں تو خاموش تھی، آپ اس کے گواہ ہیں، آپ سب اس کے گواہ ہیں۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، خلق کو کیسے خاموش کریں گے؟ بہرحال میڈیا نے آج صبح سے سینکڑوں بار اور اندرون ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں افراد رابطہ کر رہے ہیں، تو ہم نے سب کو ایک ہی وقت بلا لیا تاکہ آسانی ہو۔ میرا جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ بن گیا جس میں بتایا گیا کہ میری عافیہ سے بات ہوئی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میری یا میرے خاندان کے کسی بھی فرد کی 3 سال سے عافیہ سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اس میں نہ ہمارے سفارت خانے نے کوئی مدد کی ہے، نہ کسی اور نے کہ عافیہ سے بات ہو سکے۔ کارزویل جیل پتہ نہیں کون سی رکاوٹ ڈالے ہوئے ہے، کس قسم کا ٹارچر کر رہی ہے کہ عافیہ سے ہماری بات نہیں ہوتی۔ ہم نے ہمیشہ پاکستانی حکومتوں کی جانب سے ہر بات پر یقین کیا ہے۔ ابھی امریکہ میں 16 تاریخ شروع ہوئی ہے، ممکن ہے بہت ہی اعلیٰ سطح پر کوئی بات ہو رہی ہو، اور ہمیں امید ہے کہ بات چیت ہو رہی ہوگی۔
اس لیے ہم امید کی کیفیت میں ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے میں یا پھر یوم پاکستان کے موقع پر 23 مارچ جو تجدید عہد کا دن ہے، پاکستانی قوم کو بیٹی کی باعزت وطن واپسی کا تحفہ مل جائے، کیونکہ اب بیٹیوں کے بیچنے کا دور ختم ہوگا اور قوم عزت سے سر بلند ہوگی. انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی قیادت ہمارے ماتھے پہ سے بیٹی فروشی کا کلنک کا ٹیکا ضرور مٹائے گی انشاءاللہ. آخر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری اسٹرگل ول کنٹینیو. عافیہ موومنٹ ول کنٹینیو. ہماری اسٹرگل ہمیشہ پیسفل رہی ہے، باوقار رہی ہے، قانون کے دائرے کے اندر رہی ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ اپنا حق مانگنا ہے، ہم مانگتے رہیں گے. ہم اپنا حق مانگنے میں خاموش نہیں رہ سکتے. لیکن ہم بے جا خبریں، اور آپ دیکھ لیں عافیہ موومنٹ کا فیس بک پیج، عافیہ موومنٹ کی ویب سائٹ، میرا فیس بک پیج سب موجود ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ہم نے بغیر تصدیق آج تک کبھی کوئی چیز نہیں ڈالی. ہم نے ہمیشہ حقائق کی بات کی. دیکھیں اپنا اوپینین سب رکھ سکتے ہیں، لیکن حقائق کو بدلنے کا حق کسی کو نہیں. حقائق ہی ہوتے ہیں. آخر میں دعا گو ہوں کہ ہماری مسلم امہ متحد ہو جائے کہ ہمیں ابھی ایک اتنا بڑا ویک اپ کال ملی ہے. سانحہ نیوزی لینڈ، کتنے نمازیوں کو کس بے دردی سے مار دیا گیا. مسلموں کے سر کی قیمت کتنی سستی ہو گئی ہے. ہمارے خون کو کیا سمجھا جا رہا ہے. شاید جب بیٹیوں کو امت فراموش کر دیتی ہے تو اس کی شان اور شوکت اسی طرح پامال ہونے لگتی ہے. میں دعا گو ہوں کہ ہم سب باعزت اور باغیرت ہم اس امتحان سے نکلیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو آزاد رکھے، زندہ باد اور پائندہ باد رکھے. اللہ ہماری فوج کو ہمت دے، ہمارے حکمرانوں کو ہمت دے کہ وہ جس طرح ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں اسی طرح پاکستان کی اس بیٹی کو بھی عزت سے واپس لے کر آئیں گے. ہم انتظار میں ہیں اس خوشخبری کے. اور آج میں پھر آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا عافیہ آ رہی ہے. آج سے سوال یہ ہے کہ کب آ رہی ہے. 1 دن میں، 2 دن میں یا 10 دن میں. ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. ہمارا اسٹرگل پرامن اور وہ جاری رہے گا. ہمارے پروگرام جاری رہیں گے. 23 مارچ کا پروگرام بھی، 31 مارچ کا بھی. عافیہ آزادی واک بھی جاری رہے گی. امریکہ میں ہمارے سارے پروگرامز جاری رہیں گے. انگلینڈ میں سارے پروگرامز جاری رہیں گے. ہم باہمت ہیں، ہم ہراساں نہیں ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ عمران خان صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں. قدم بڑھائیں باجوہ صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں ملک کی حفاظت میں، آپ کی حفاظت میں، سب کی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جب وزیر خارجہ نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ فی الحال خاموش رہیں، تو آج ہی جبکہ امریکہ میں ابھی 16 تاریخ شروع ہوئی ہے، تو اس نیوز کانفرنس کی کوئی خاص وجہ کچھ بھی نہیں، رک کے بھی ہو سکتی ہے؟ آنے والی 16 کو ایسٹر ڈے بھی ہے کرسچنوں انگلش کا. کا پہلے کرنے اچھا کھولیں، ٹھہریں میں کھولتی ہوں. اچھا جی، آج کیوں اس وقت ہماری 16 کی ابھی شام شروع ہوئی ہے، اور میں نے یہ کیوں کیا، اس لیے کہ میرے نام سے، دیکھیں نا، مجھ سے کہا کہ خاموش ہے، میں خاموش تھی، تو میرے نام سے. اور دیکھیں کیا ہوا، آپ ٹائمنگز تو دیکھیں کہ اخبار میں صبح آتا ہے کہ میرے جعلی اکاؤنٹ سے خبر آئی ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ جعلی اکاؤنٹ سے. ابھی تک اس اکاؤنٹ کا وجود نہیں تھا. صبح کے اخبار میں آنے کے 2 گھنٹے کے بعد جعلی اکاؤنٹ بنائے، اور یہ خبر وائرل کی گئی میرے سے کہ میں نے بات کی ہے، میرے سے منسوب کی گئی. اور بھی 4-5 جعلی اکاؤنٹس بنے گئے، لیکن یہ سب سے زیادہ وائرل ہوئی. تو اب آپ بتائیے کہ واٹ واز دس. اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کلیریفیکیشن کی کہ میں نے کچھ نہیں کی، یہ تو کسی نے پیچھے سے کیا، اور ایسے کیا کہ پہلے خبر اور پھر وہ.
عقل مند کو اشارہ کافی ہے. انگلش کی جلدی سے. تو آئی ریئلی ایم کنسرنڈ کہ یہ کوئی پیچھے سے سیبوٹاج ہو رہا ہے, اسی لیے میں نے سیبوٹاج کا ورڈ یوز کیا. اینڈ میرے خیال سے ہماری حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون ہے بلیم گیم سے پہلے. میں ان کے اوپر کوئی بلیم نہیں دے رہی بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ان کا ہے. اگر کوئی اور سوال نہیں تو وہ انگلش کے میڈیا والوں نے کہا ہے کہ انگلش میں بھی آپ ایک ریکارڈنگ کروائیے, تو میں اسی کا انگلش بریف بالکل کر کے دے دیتی ہوں کہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. The question here is Afia coming home? The question is not if. I want to clarify that the question is when is Afia coming home? In official circles, the new Pakistani government acted with an initial vigor to pay attention to simple questions previously neglected to get Afia reunited with her children. But as in the past, these early pronouncements were sabotaged for reasons best known to them. We saw promising news in the media that talks with the US were started. These were to be discreet, but deliberate leaks, misleading spins, and inaccurate characterizations of the facts forced the principals to backtrack and deny all contact, resulting in a temporary setback with which we have become all too familiar. This is not the first time this has happened. Whereas the Afia movement and myself have remained non-committal, and I personally did not even answer my phone. Yet still, false accounts were created in my name. The double talk, the confusing of the public, and a concerted effort to derail any positive development in Afia's case are part of a pattern that it seems the new government is unable or unwilling to control. The efforts of the foreign minister and the prime minister, I'm sure, are of sincerity and sincerely intentioned, but it seems they do not yet control the machinery of the state. Under these circumstances, if a simple case like Afia cannot be resolved to Pakistani satisfaction, one cannot expect any different results in any other arena. More of the same cannot be accepted, and it cannot be acceptable since the same is not Naya. It implies a dangerously downward trajectory. Afia was described privately by a high-ranking Pakistani official as a soft line in the sand that would be proof of a change in direction. It costs nothing to ask, but requires confidence and courage. It lets the other side know our priorities. They include our people. But if one is too afraid to even ask for such a small thing, it is beyond reason to expect the other side to show any respect, let alone grant favors. Beggars, indeed, cannot be choosers. As our father said, one who bows to others only sees his own feet, but not the path ahead. You can always lead such people or nations over the cliff, as they will never see it until they have stepped off and fallen down. Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi made a statement today stating that he has raised Afia's issue on many fronts and wants Afia home, but there are legal obstacles. However, I asked him to clarify what are those legal obstacles that the President Obama does not know. Obstacles that the Attorney General of US does not know. Obstacles that legal minds and hundreds of legal experts do not know. He asked supporters to remain silent as it may derail efforts. We need explanations from him. I asked him how many murders Raymond Davis committed and yet runs free. What kind of law and legal trajectory was that? I asked him who did Afia hurt? Why is she locked up? According to our sources, Afia should have been home in January. Why the delay? Anyway, media has been calling several times these past days, and I sincerely apologize for not answering the phone.
but I was bound, and I wanted to keep my word till the 16th. And I had to break my silence because of the false claims that have been going around in my name. But life is not black and white. As one door closes, others open. We are slowly beginning to understand how the case of Afia continues to entangle and expose the lies, the liars, and the manipulators in the shadows. And they will soon come out, and you will, for all to see. On a personal note, I want to tell you that the authorities at Caswell have refused to let Afia call her family until the very end. We have not talked, no one, myself or anyone in my family has not talked to Afia in 3 years. And any tweet in my name going around is false. We will continue to live, hope, and strive as the struggle will continue. But as it is noted in almost all religions, God works in His own way. In that article of faith, we find rejuvenation. We want to offer our condolences to the families in the bombing of New Zealand. And we call it a wake-up call for the Muslim Ummah. And we pray for peace, unity, and justice. We pray for the solidarity of Pakistan. We pray for Imran Khan to keep his word, to come out and emerge as a leader that is willing to take the stand and to remove the stigma of daughter sellers from the nation, and to call us an honorable nation. We appeal to our Chief of Army Staff as he proudly protects our nation and our boundaries, that he will just as proudly be the one who will bring Afia back to her homeland. We are hopeful. Pakistan Zindabad. Pakistan Paindabad. बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर बस